کرسی دے سو کوئی نہ رکھن دیتے بس اشرح لي صدری ویسر لي بس بتھیری ہو گئی ایک کو بڑی اچھا کھولے نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه ہر جماعت کا نصب العین اور ہر جماعت کی منزل اس جماعت کو دوسری جماعتوں سے الگ کرتی ہے۔ آپ کے ذہن میں
کہ اس ملک میں بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے اشاعت التوحید و سنہ کے لیے کام کیوں کریں؟ دوسری مذہبی جماعتیں بھی دین کا کام کر رہی ہیں، کوئی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی عظمت صحابہ کے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، کچھ لوگ تگ و دو کرتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ ان جماعتوں کی بجائے اشاعت التوحید کے ساتھ کام کیوں کریں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا آج کی محفل میں نے جواب دینا ہے۔ ہر جماعت کو دوسری جماعت سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ اس جماعت کا نسب العین ہے اور وہ اس جماعت کی منزل ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا آسان کرتا ہوں۔ مانگٹ سے صبح دو بندے مسافر بن کے نکلے، مین سڑک تک پہنچتے ہوئے یہ دونوں مسافر ہیں۔ جب اڈے پہ پہنچے تو ایک مسافر گجرات کی بس میں بیٹھ گیا اور دوسرا مسافر سرگودھا جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو جس چیز نے الگ کیا وہ ان کی منزل تھی۔ ایک سرگودھا جانا چاہتا تھا اور دوسرا گجرات جانا چاہتا تھا۔ ٹارگٹ عربی میں کہیں گے ہدف، نشانہ، منزل۔ ہر جماعت نے ایک ہدف مقرر کیا ہے، ایک منزل مقرر کی ہے، وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی منزل الگ الگ ہے۔ جس جماعت کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں اس جماعت کا ہدف اور اس جماعت کی منزل سب سے اعلیٰ ہے۔ میں بالکل کسی جماعت پہ تنقید نہیں کروں گا۔ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی کامیابیاں دے۔
جو صحابہ کی عظمت کا دفاع کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابیاں دے۔ میں بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی دکان کا سودا کھوٹا ہے، ہماری دکان پہ آئیے یہ سودا کھرا ہے، میں یہ نہیں کہوں، مجھے اس کا حق بھی نہیں پہنچتا، لیکن اتنی بات کہنے کا حق تو پہنچتا ہے نا کہ دوسری جماعتوں کی دکان کا جو سودا ہے اس کی نسبت میری جماعت کا سودا کھرا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، یہ کہنے کا تو مجھے حق ہے۔ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں ختم نبوت کی اہمیت سے؟ میں انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے جگہ جگہ میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کی، حدیث میں ختم نبوت بیان ہوئی، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کا دفاع اور تحفظ نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ کے ایمان کے تذکرے خود رب نے قرآن میں کیے ہیں، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ان کے تقوی کا ذکر کیا، اولئک ھم المتقون، ان کی فوز و فلاح کا ذکر کیا، اولئک ھم المفلحون، ان کی رشد و ہدایت کا ذکر کیا، اولئک ھم الراشدون، ان کی سچائی اور صداقت کا ذکر کیا، اولئک ھم الصادقون، ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے رب قرآن میں بولا اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں میں ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میں نے سیالکوٹ میں اہل حدیث سٹیج پر زینہ فی قلوبکم کا معنی کیا تھا، اور علماء میری پیٹھ پر تھپکیاں دینے لگ گئے تھے، اس سے پہلے یہ معنی کسی نے نہیں کی۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، یہ جس دل میں آئے ایمان کی وجہ سے دل خوبصورت ہو جائے، عالم کے دل میں آئے، ولی کے دل میں آئے، مفتی کے دل میں آئے، مفسر محدث کے دل میں آئے، دل خوبصورت ہو جائے۔ زینہ فی قلوبکم، میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، اس میں ایمان آیا تو میرا ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دی، کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ذی عقل بندہ انکار کر سکتا ہے؟ جہلم کا کوئی احمق انکار کرے تو کرے، کرتا رہے ان کی عظمتوں سے انکار، کھول کے بیٹھا رہے کتابوں کی پٹاری، اس میں سے حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے صحابہ کی کردار کشی کرنے کے لیے، ان کے عیب چننے کے لیے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ طبری میں لکھا ہوا ہے جی، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے جی، ابن اسیر میں لکھا ہوا ہے جی، ابن خلدون کہتا ہے جی، صاحب ہدایہ کہتا ہے جی، علامہ تفتزانی کہتا ہے، فلاں عالم فلاں عالم
فلاں محدث فلاں فقیہ معاویہ کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، تو اسے چنتا رہتا ہے اور کردار کشی کرتا رہتا ہے اصحاب پیغمبر کی۔ یہ جتنے حوالے تو پیش کرتا ہے اے سارے حوالے جادوگراں دیاں سوٹیاں نے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکیں، آنکھوں پہ اثر ڈالا، لوگوں کو نظر آیا یہ سانپ بن گئے، سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، بنی وہ بھی سانپ، وہ حقیقتاً سانپ، اس نے نگلنا شروع کیا، 1 2 3 4 5 7 ہزار، میدان صاف ہو گیا۔ جتنے حوالے تو پیش کرتا ہے کتابوں سے، تاریخ کے اوراق سے، وہ سب جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں ہیں۔ بندیالوی پھینک رہا ہے حضرت موسیٰ والی لاٹھی، سب ہضم کرے گا، سب، سارے تیرے حوالے ایک بات میں ہضم ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کا تجھے دکھ لگا تھا، تیرے سینے میں جا کے میرا یہ کلمہ وہاں جا کے لگا اور پھر تو اس پر چلایا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس ایک ہی بات پلے باندھ لو، ہم نے صحابہ کو کتابوں کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے اقوال رجال کے آئینے میں نہیں دیکھنا۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، جٹا نو سمجھ نہیں آئی ہونی۔ رجال کہتے ہیں مرد، عالم، پیر، ولی، فقیر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رجال، جن کے حوالے تو پیش کرتا ہے۔ صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو رب کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ وہ سارے کیا تھے؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو، وہ سارے کیا تھے؟ تو تاریخ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ روایات کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضرت معاویہ خطبہ جمعہ میں حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے، ظالم آدمی۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، اے گالاں کڈھن والا بندہ متقی ہوندا نا؟ اور رب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیری کیوں مانوں، رب کے قرآن کی کیوں نہ مانوں؟ کسوٹی تو یہ ہے نا، اسی کا نام تقوی ہے کہ ممبر پہ گالیاں دی جائیں؟ چل یار روایتاً چھوڑ درایتاً آ۔ حدیث کے پرکھنے کا ایک طریقہ ہے روایتاً، راوی کیسے ہیں، ایک ہے درایتاً، عقل کے معیار پہ اترتی ہے۔ چل درایتاً آ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر میں تمہارا مہمان ہوں، تمہاری جماعت کا مبلغ ہوں، آپ میرا احترام کرتے ہیں، اگر میں اپنے بیان میں حضرت علی کو گالی نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اگر میں حضرت علی کے متعلق کوئی نازیبا جملہ یہاں بولوں، سنو گے؟ آپ کا خطیب بولے، سنو گے یا ممبر سے نیچے اتارو گے؟ تیرے چ بڑی غیرت ہے۔ اور وہ جو معاویہ کے سامنے صحابہ اور تابعین بیٹھے ہوتے تھے، انہاں دا ایمان تواڈے نالوں ہی کمزور سی کہ وہ گالیاں نکالتے تھے اور لوگ چپکے سے سنا کرتے تھے۔ عقل کے معیار پہ تول اس کو۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں،
مجھے میری جماعت کے کسی عالم کو، کسی مفسر، محدث، امام، فقیہ، مفتی کو، کسی مورخ کو صحابہ پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی حق حاصل۔ میری کیا حیثیت ہے؟ تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ صحابہ پہ جو تنقید کرنے والا ہے، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ نہیں پوچھ سکتا؟ تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے، ظالم آدمی، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے ہاتھ میں اللہ نے اپنی رضا کی سندیں عطا کی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، بولو، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میں بہت معمولی سا آدمی ہوں، کم علم سا آدمی ہوں، کم فہم سا آدمی ہوں، لیکن ایک دو جملے میرے صحابہ کے بارے میں جو میں بولتا ہوں وہ میں ہی بولتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں کو، جماعت کے ساتھیوں کہوں گا، اسے اپنے بینروں کی زینت بنائی۔ میرا نام بے شک نہ لکھی، میرا نام نہ لکھی، مطلق اسے زینت بنا دی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ جن آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، زور سے بولو، آپ کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو جائیں گے میرا یہ جملہ سن کے۔ بڑی مدت کے بعد یہ جملہ بول رہا ہوں، بڑی مدت کے بعد یہ جملہ بول رہا ہوں۔ پہلے بولا کرتا تھا، لیکن کئی مہینوں کے بعد پھر وہ جملہ بول رہا ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ یار میں کہیں اپنے موضوع سے دور نہ نکل جاؤں۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جو صحابہ کی عظمت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی کچھ کہنا نہیں چاہتے، ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے۔ جو تحفظ ختم نبوت کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتے۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے منزل بنائی ختم نبوت کا تحفظ، کچھ نے اپنی منزل مقرر کی عظمت صحابہ کا دفاع کرنا، کچھ نے اپنی منزل بنائی لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرنا، اور رب نے خصوصی فضل کرتے ہوئے مجھے اس منزل کی طرف جانے کا راستہ دکھایا جو منزل کبھی متعین ہوتی تھی اللہ کے نبیوں کے لیے۔ رب نے وہ منزل، اس منزل کی طرف مجھے گامزن کر دی، مجھے اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ تو میرا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے، بولو نا یار، میرا نسب العین سب سے اعلیٰ۔ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ ہمارے ساتھ کام کرو، مجھے یہ حق پہنچتا ہے اس لیے کہ میرا نسب العین اعلیٰ ہے، میرا ہدف اعلیٰ ہے، میرا ٹارگٹ اعلیٰ ہے، میری منزل اعلیٰ ہے۔ رب نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ ہماری جماعت کو بنے سن 1957 بنی، اشاعت التوحید کب بنی؟ 1957۔ ہوں اگو تسی دسو بے کتنے سال ہو گئے؟ تواڈے شیخ کو نہیں بیٹھا،
64 साल। इशाअत तौहीद को बने कितनी मुद्दत होगी? 64-65 साल। जमात बनाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे आबा ने। मंजिल अपनी मुकर्रर की तौहीद और सुन्नत की इशाअत, शिर्क व बिदआत के खिलाफ अमली जिद्दोजहद, ये अपनी मंजिल मुकर्रर की, सफर शुरू कर दिया। 64 साल होए ने, 64। लोग कहते हैं इशातियां नू तौहीद दा हैजा हो गया, इन्हां नू तौहीद तो सिवा कुछ नहीं आता। जब सुनो तौहीद तौहीद तौहीद, जब सुनो शिर्क 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 शिर्क, जिसकी तकरीर सुनो शिर्क शिर्क, जिसकी तौहीद सुनो तौहीद तौहीद। 65 साल ही तंग आ गए हो। ये मसला घंटे, 2 घंटे, हफ्ते, महीने, साल, 65 साल का नहीं है। इसके लिए 9.5 सदियां चाहिए। पता नहीं समझियो कि नहीं समझिएगा। कितनी मुद्दत चाहिए? कितनी? 950 साल। एक ही आवाज लग रही है, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन। ये मफहूम है ला इलाहा। कितने साल? खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते। हम कैसे तौहीद बयान करते हैं? शुरू कीता सीरतों, शुरू किया शान मुस्तफ़ा से, शुरू किया फ़िक्र आखरत से, शुरू किया अज़मत सहाबा से, शुरू किया क़यामत के ज़िक्र से, ते विला वलू के लोगों नू ले आए अखीर ते किस पासे? तौहीद। हमारा तरीका ये। कभी हम क्यों भाई, हमारे जो ख़तीब हैं वो नमाज, रोज़ा, जुमे पर, ज़कात, हज, हुकूक़ वालिदैन नहीं बयान करते। बात बड़ी अजीब कहने लगा हूं। उलमा भी मेरी तरफ तवज्जो रखें और आप ज्यादा तवज्जो रखें। उलमा तो जानते हैं हजरत नूह की दावत व तबलीग जो कुरान ने जिक्र की, खुदा गवाह है, कुरान ने एक जगह पे भी हजरत नूह की नमाज का जिक्र नहीं किया। बंदयालवी कच्ची रेत की दीवार पे पांव रख के बात करने का आदी नहीं, बड़ी पुख्ता और पीढ़ी बात करता हूं। हजरत नूह ने दावत व तबलीग में कुरान उनकी ज़कात का, रोजे का, हज का, हुकूक का, लेन देन का, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पूरा तोलो, पूरा मापो, सच बोलो, कोई जिक्र कुरान नहीं करता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग उनके हमनवा बन गए थे, उनकी बात मान ली थी, वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, हुकूक नहीं अदा करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, करते होंगे, कोई नमाज रोजा होगा, लेकिन कुरान दावत और तबलीग में जिक्र नहीं करता। अपनी कौम के मोमिनों से कहो नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, कुरान जिक्र नहीं करता, नहीं करता। कुरान जब भी जिक्र करता है एक ही मसले का जिक्र करता है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही काल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन। कोई तमीद नहीं, विलाना चिलाना कोई नहीं। या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन। कितने साल? एक ही आवाज लग रही है, तुसी 64 साल ही तंग आ गए। आप 64 साल में तंग आ गए। ये मसला ऐसा मसला है, 950 साल अल्लाह का पैगंबर एक ही आवाज लगा रहा है,
اور 950 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی۔ ہم پر تو پھولوں کی پتیاں لوگ نچھاور کرتے، ہمارا تو استقبال لوگ کرتے، ہمارے گلے میں ہار ڈالتے، اور حضرت نوح رستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش۔ ہاں، ہمارے جو آبا تھے نا، ہمارے جو اساتذہ تھے نا، ہمارے جو بزرگ تھے نا، جنہوں نے جماعت کی بنیاد رکھی، انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں اللہ کی توحید بیان کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہن توحید بیان کرنا کیڑی مشکل ہے؟ اب کون سی مشکل بات ہے توحید بیان کرنی؟ ہن تے خدا دی قسم ہے اساں توحید بیان نہ کریے نا، تسی آکھدے ہو مزہ ہی نہیں آئے۔ ہن تے دور بدل گیا ہے۔ ایک دور تھا 1950 40 55 60، جب توحید بیان کرنے والے پہ گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے اور لوگ بھاگ کے مسجد کے حال میں آتے ہیں اور حال میں آ کے کہتے ہیں شاہ جی اندر آ جاؤ، یہ توہن تک تک کے مردے نے، اور شاہ جی کہتے ہیں اندر کوئی اور خدا ہے جڑا بچا لے۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں اللہ کی توحید بیان کی۔ پھر اخلاق دیکھو، شاہ جی کے اخلاق دیکھو۔ ہم نام تو بہت لیتے ہیں، پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت نام لیتے ہیں، کہو رحمۃ اللہ علیہ، زور سے کہو یار۔ مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال، روز روز عنایت اللہ شاہ بخاری پیدا نہیں ہوتے، صدیوں کے بعد۔ ہم ان کا نام بہت لیتے ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ نام تو ہم ان کا بہت لیتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ پولیس آ گئی اس پنڈ میں، نمبردار کے ڈیرے پہ اکٹھے ہو گئے، شاہ جی بھی تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ آپ میری طرف دیکھیں جی، 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ وہاں گولی چل گئی ہے، تو شیخ القرآن پیدل 7 کلومیٹر چل کے اس پنڈ میں پہنچے، نمبردار کے ڈیرے پہ پہنچے۔ وہ سارے دوسرے طبقے کے لوگ اکٹھے تھے، گولیاں چلانے والے، پنڈ کے سارے لوگ۔ تھانے دار نے کہا، جانتا تھا شیخ کو، کہ تشریف رکھیں۔ فرمایا نہیں، پہلے میں رب کی توحید بیان کروں۔ اسی ڈیرے پہ اللہ کی توحید بیان کی۔ گولیاں چلانے والے گرفتار ہو گئے۔ سنو گے یا صرف کردار کشی کرنا ہی جانتے ہو؟ اخلاق تمہارے نزدیک سے بھی نہیں گزرا ہے؟ تمن جس پنڈ میں تھا وہ سنگوالا ہے، اس سے تمن میرا خیال ہے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 20 کلومیٹر۔ شاہ صاحب سائیکل لے کر، سائیکل پہ 20 کلومیٹر کا سفر کر کے تمن تھانے پہنچے، اور تھانے دار کو کہا ان کو چھوڑ دے، میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا ہے۔ سارا پنڈ مواحد ہو گیا۔ اخلاق تو دیکھو، تم جب تک دوسروں کو کتا، خنزیر، مردود، مرتد تم نہ کہہ لو تو تمہیں تسکین نہیں ہوتی۔ اس ممبر و محراب پہ بیٹھ کے یہ زبان استعمال کرتے ہو، شاہ جی کا نام لیتے ہو تو شاہ جی کا کردار بھی اپناؤ۔ شاہ جی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو شاہ جی کے اخلاق بھی۔ یہ تو مجھے بھی یاد ہے
सन 1971 की तहरीक में, तहरीक तो नहीं थी वो, इंतखाबी तहरीक थी, एक आलिम ने शाह जी की जात पे हमला किया, तकरीर में शाह जी की जात पर हमला किया, गोया के गाली दी। हमारे सरगोदा में शाह जी आए, हमारी मस्जिद के बाद सड़क पे स्टेज लगा, मैं छोटा सा था, तो शाह जी ने फरमाया कि हमारे कारकुन जज्बात में हैं, जिस आलिम ने और अजीज ने मेरे मुतालिक, मेरी ज़ात के मुतालिक जो जुमले बोले हैं, मैंने अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दिया। ये तो मुझे भी याद है। अल्लाह ने आपको मुझे उस महाज पे खड़ा किया है जिस महाज पे अल्लाह कभी अपने नबियों को खड़ा किया करता। मेरा नस्बुलैन सबसे, बोलो तो सही, नबियों का मिशन सबसे आला नहीं होगा? अंबिया का मिशन सबसे आला है ना? मेरा मिशन सबसे आला, मेरी मंजिल सबसे आला, मेरा नस्बुलैन सबसे आला। मुझे हक पहुंचता है कि मैं आपको दावत दूं कि दूसरी जमातों को तर्क करके मेरी जमात के साथ, इसलिए कि इसका नस्बुलैन सबसे आला है। खुदा गवाह है, हम जो इशाअत तौहीद के खतीब हैं और इशाअत तौहीद के मुबल्लिग हैं, सान जेड़ा भी मौजू दे दो, जेड़ा भी, असां उस दे विचों तौहीद बयान करन दा राह कढ लैना। कहीं ना कहीं से हम रास्ता निकालेंगे। ये हम पर अल्लाह का फजल है। कहते ना, एक मौलवी साहब थे, हर जुमे पे वाक़या करबला, हर जुमे पे वाक़या करबला, हर जुमे पे वाक़या करबला, हर जुमे पे शहादत हुसैन। मुक्तदी बेचारे अक गए, उन्हें हाथ बन्ने, उस्ताद जी अक गए हैं, कोई होर मौजू। मौलाना ने फरमाया अगले जुमे अजमत नमाज। लोगों भी शुक्र किया बे को मुंह दा ज़ायका बदलिया। मौलाना ने अजमत नमाज शुरू की, नमाज की ये अजमत है, ये अजमत है, ये अजमत बयान करते करते मौलाना कहते हैं नमाज इतनी अजमत वाली चीज़ है, हजरत हुसैन का सर कट के नेज़े पे चढ़ गया था, वहाँ भी नमाज पढ़ते रहे थे। लोग आके आ गया भाई मौलवी अपने मौजूद है, उस नमाज दे विचों शहादत हुसैन कर ले। हमें भी मौजू जो दे दो। कईयों को तौहीद बयान करना उनके नसीब में नहीं है, अल्लाह ने उनकी किस्मत में नहीं किया। और हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं। आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। हम हजरत यूसुफ की सुन्नत पर अमल पैरा हैं। हमें सुनने वाले मयस्सर आ जाए ना, वो जो कुछ भी चाहें, हम उसमें से तौहीद बयान करने का रास्ता निकालते हैं। क्यों भाई? हजरत यूसुफ के पास जो जेल के दो कैदी आए थे, वो तौहीद सुनन आए सन। बोलो तो सही यार, वो दो कैदी क्यों आए थे? तौहीद सुनने के लिए आए थे, ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे। हजरत यूसुफ को मौका मिला, फरमाया ये जो खाना जेल में आता है, उसके आने में होंगे ना 15-20 मिनट, आध घंटा। ये जो खाना जेल में आता है, उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा। उन्होंने तसल्ली दी, इसकी ताबीर बता दूंगा, पहले मेरे कोलू मसला तौहीद सुनो। दो बंदे मयस्सर आए, अल्लाह के नबी को मौका मिला। अल्लाह के नबी ने जेल की कोठड़ी में रब की तौहीद को बयान किया। और बड़ा अजीब रंग है यार। सबसे पहले अपना तारुफ करवाया, मैं कौन हां? वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब।
میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر۔ حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی تھے؟ کیوں بھائی دنیا حضرت ابراہیم کو نہیں جانتی تھی؟ یہ اپنا تعارف کیوں کروایا؟ پہلے کبھی نہیں کروایا۔ کنویں سے نکالا لوگوں نے، خوشخبری بھائی غلام ہیں، بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں۔ مصر کے بازار میں بولی لگی، لے لو بھائی غلام خرید لو۔ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں۔ زلیخا نے جال پھینکا، ہتھکڑی لگی، جیل جانے لگے۔ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں، نہیں دسیا، نہیں دسیا۔ اج رب دی توحید بیان کرن دا وقت آیا، اج پہلی ویری دسیا میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہ تو اصول ہے، تو انتے چنگی طرح پتا ہے اس اصول دا، تو سارے واقف ہو۔ یہ جب ہمارا اجتماع ہوتا ہے اور آپ وہاں پہنچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے خطیب لگے ہوندے نے، سن دے ہو یا سٹالا تے پھر دے ہو، اور جو ہی کسی مشہور خطیب کا نام آیا آپ بھاگے، پنڈال بھر گیا۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا ہی اثر۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بولے، ورنہ مجھے لگتا ہے آپ میں سے بولے گا کوئی نہیں کہ بات بڑی پرانی ہے اور ہر بندہ کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ میں 65 دی گل دساں بھائی میں 65 دی گل یاد ہے تو پھر میری وڈی عمر ہو جانی ہے۔ چلو تھی چپ کرو، میں دس چھڑنا۔ 65 کی جنگ میں صدر ایوب خان تھے، انہوں نے 5 منٹ کی تقریر کی تھی، صرف 5 منٹ۔ ہون تے تقریر کرن لگے ساڈے سربراہ تے گھنٹہ 2 گھنٹے بس ہی نہیں کر۔ کتنی کی؟ اس وقت یہ ریڈیو ٹی وی نہیں تھا، نو، گھروں میں بہت کم ریڈیو ہوتے تھے۔ ریڈیو پڑے ہوتے تھے پانوں والی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، اور وہ بجلی والے ریڈیو تھے، اتنے بڑے بڑے، آواز کم نکلتی تھی، بھاں بھاں زیادہ نکلتی تھی۔ ایوب خان نے تقریر کی، لوگ ہجوم کر کے ان دکانوں پہ پہنچے، بس اس کی تقریر نے آگ لگا، آگ لگا۔ لاہور کے نوجوان ڈنڈے پکڑ کے واگے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، ڈنڈے پکڑ کے۔ ایوب خان نے کہا ہمارا بزدل دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے۔ میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک کہ دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہو جاتے۔ آگ لگا۔ کیوں؟ متکلم کیا تھا؟ اونچا تھا، وہ پاکستان کا صدر تھا۔ اس کی بات غور سے سنی۔ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ آج حضرت یوسف توحید بیان کرنا چاہتی ہیں، پہلے اپنا تعارف کروایا، میں معمولی آدمی نہیں سمجھنا، میرا باپ پیغمبر، میں پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ ایک اور تفسیر بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ اس لیے کیا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، غالباً یہ تذکرہ اس لیے کیا، قیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں جو مسئلہ توحید میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک کوئی نواں مسئلہ نہیں، میرے آباء و اجداد نے بھی ایو مسئلہ بیان کیتا سی، یہ بتانا چاہتے ہیں، نئی بات نہیں ہے، میرے آباء نے بھی یہی بیان کی۔
تعارف کروانے کے بعد کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کان ما ینبغی ما کان ما یجوز، سن لائق نہیں، سن جائز نہیں کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، یہ ہمیں مناسب نہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا ما کان لنا، سن اے گل ڈھکتی نہیں، سن اے گل سجدی نہیں، ڈھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ میری بات غور سے سننی ہے، جتنے لوگ اشاعت التوحید سے، جو نوجوانان توحید سے منسلک کو سنیے گا میری بات، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت یوسف کہتے ہیں توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ۔ کس کا فضل ہے؟ جس کو چاہے اللہ توحید کی سمجھ عطا کر۔ اس کا تعلق کوئی علم سے ہے، تعلیم سے ہے، دولت سے ہے، صدارت وزارت سے ہے، عقل سے ہے؟ نہ، توحید کا سمجھ آ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے، نہ تعلیم سے، نہ عقل سے، نہ فہم سے، نہ دولت سے، نہ وزارت سے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ شکر کرو، اللہ نے تم پر فضل کر رکھا ہے، اس پر شکر کیا کرو۔ اللہ نے فضل کیا ہم پر، اس جماعت کے ساتھ منسلک کیا جس نے یہ بتایا کہ یہ پیشانی در در پہ جھکنے کے لیے نہیں بنائی گئی، ایک در پہ جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے سرگودے میں ایک مجذوب ہوتا تھا، مہینہ مہینہ نہاتا نہیں تھا، مہینہ مہینہ کپڑے نہیں بدلتا تھا، پان کھاتا تھا تو پیک جو ہے وہ داڑھی پہ لگی ہوتی تھی، سر کے بال پر گندہ ہے، لڑکے اسے چھیڑتے ہیں ٹیٹو ٹیٹو کہہ کے، اس کی چھیڑ ڈالی ہوئی ہے ٹیٹو۔ اس کی عقل کی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا چائے پینی ہے۔ میں نے کہا میں پیسے لے کے آتا ہوں، تجھے پیسے دیتا ہوں، ہوٹل سے پی لینا۔ اتنے تک اس نے نماز کی نیت اندر باندھ لی۔ میں جو گیا نا پیسے دینے تے میں نکدا ہوں تے میں نماز دی نیت بن لئی، تو یہ رکھ چھڑ، میں فارغ ہو کے چک لگا۔ کوئی سمجھ نہیں، کوئی سمجھ۔ 18 رکعتیں پڑھ، کھانے پینے نہانے کا کوئی ہوش نہیں۔ پوچھا جائے ٹیٹو قبروں والوں سے مانگے گا تو جواب میں کہتا ہے وہابی ہوں، وہابی، وہابی ہوں، وہابی، اللہ سے مانگوں گا۔ 18 بلاک والا نو منو، ہماری مسجد 18 بلاک میں، اساں 18 بلاکی مشہور ہاں، 18 بلاکی نے۔ میں کہتا ہوں ہمارا سودا 18 آنے خالص ہے۔ 18 بلاک والوں منو، وہابی ہوں، اللہ سے مانگوں گا۔ سچی سچی گل کرنا، جلے وہ بندہ ٹیٹو یہ گل کردا ہونا، رب نو کیڈا پیارا لگدا، اس نو اپنی ہوش نہیں تے میری ہوش ہے، اپنی ہوش نہیں تے میری ہوش ہے۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ کس کا فضل ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہاں یار اپنی جماعت کی جو ترجیح ہے، تعارف تو میں نے کروایا، ترجیح کہ میری جماعت کے ساتھ چلو، ترجیح۔
بس ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، آپ بولیں جو لوگ ہماری جماعت سے منسلک نہیں، کوئی نئے آئے ہیں، کسی ساتھی کے ساتھ آئے ہیں سننے کے لیے، وہ بھی بولیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی کو اس سے انکار ہے یا کسی فرقے والے کو انکار ہو؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ بچیوں میرے پاس دیکھو، میری طرف دیکھو بچوں، جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سنو اور یہاں بٹھا لو۔ اس عمر میں جو چیز بیٹھ جائے گی مرتے ٹائم تک نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک ظلم آپ کی زبان میں ہے، کسی دا پنجہ مروڑ چھڑنا، کسی غریب کو چانڈ مار دینی، بڑا ظالم ہے بھائی۔ عربی میں ظلم کی یہ تعریف نہیں، عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، ظلم ہے۔ تو ان سمجھ نہیں نگر آئی تب بندیالوی نو سمجھان دا ول آندا، میں بس ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے سمجھا چھڑنا تو۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں 3 مکان چھوڑ کے کلینک ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں۔ میں یہ فرضی بات بیان کر رہا ہوں، فرضی۔ اس ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ بندے آ گئے، مریض آ گئے، ڈاکٹر صاحب نہ آئے۔ لوگوں نے بڑا انتظار کیا، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے۔ لوگوں نے آپس میں خسر پھسر کی، بھئی یہ معاویہ مسجد ہے نا، اس کے خطیب ہیں بندیالوی صاحب، بڑے عالم نے، بڑے خطیب نے، انہاں دی شہر شہرت ہے، انہاں نو آکھو بھئی ڈاکٹر دی کرسی تے بیٹھ کے مریض چیک کرن۔ تو مجھے اگر ڈاکٹر کی کرسی میں بٹھائے گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے ظلم۔ کیوں؟ وہ میرے لائق یہ تھا، ممبر تے جے من ڈاکٹر دی کیا ہو گیا آواز کو یار؟ آپ پہ ہو گئی۔ یہ مین ڈاکٹر بنانا نا تے کرسی تے بہانا، ایک قبرستان دا نال انتظام کرنا، جس نو میں چیک کرنا اس جانا تے قبرستان ہی ہے نا۔ عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم، ڈاکٹر کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم، انجینئر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم۔ اور لوگوں بندیالوی کی بات پلے باندھ لو، جاہل کو ممبر پہ بٹھاؤ ظلم ہے۔ یہ جاہلوں کی جگہ نہیں ہے، ممبر علماء کی جگہ۔ جاہل نہیں بیٹھیں گے یہاں، عالم بیٹھیں گے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اب امانت دیانت سے بولو، کوئی میری دھاڑ نہیں کرنی آپ نے، خدا لگتی بات کہو۔ اس ملک میں ننگے شرک کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ غور سے بولو یار۔ اور کوئی ہے تو سامنے آئے، اگر کوئی اور اس کا مدعی ہے تو سامنے آئے۔ نہیں ہے پورے ملک میں اشاعت التوحید وہ جماعت ہے جو سب سے بڑے گناہ شرک کے خلاف برسر پیکار ہے، برسر پیکار ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو جو جماعت اس بڑے گناہ کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کا جہاد بھی سب سے بڑا ہے، اس کا جہاد بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ سب جماعتوں کو چھوڑ کے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملائیں۔
ہمارے کاروان میں آپ شامل ہوں. ہم اس مسئلے کے امین ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بیان کیا ہے. ہم اس مسئلے کے امین ہیں جو حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بیان کیا ہے. ہم اس مسئلے کے امین ہیں جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کیا تھا. اللہ نے اسے ماں کی گود میں بلوایا. اس نے پہلے دن اللہ کی توحید کو بیان کیا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے، وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے، وہ اللہ جو میرا پالن ہار ہے، وہ اللہ جو تمہارا پالن ہار ہے، وہ اللہ جو میری نشو نما کرنے والا ہے، وہ اللہ جو تمہاری نشو نما کرنے والا ہے، وہ اللہ جو مجھے پروان چڑھانے والا ہے، وہ اللہ جو تمہیں پروان چڑھانے والا ہے، وہ اللہ جو میری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، وہ اللہ جو تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. اسی اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کی. میرے نبی نے کوہ صفا پہ پہلے دن بیان کی. پھر میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں بیان کیا. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. ہمیں فخر ہے اور ہم اس پر شکر کرتے ہیں اپنے اللہ کا. مولا انگنت بار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ تو کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.